یہ ہے 1947 سے پہلے قائم کردہ ایک دھرمشالہ جس میں اب بچے اور بچیاں دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں، حافظ بنتے ہیں اور عالمہ فاضلہ کے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل اس مدرسے کی تفصیل بھی بتائیں گے اور ساتھ بتائیں گے یہ کہاں پر واقع ہے۔ یہاں کے جو ناظم اعلیٰ ہیں جو کہ کرنال سے 1947 کو یہاں ان کی فیملی تشریف لائی تھی، ان کی گفتگو بھی سنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 100 سال سے پہلے کی تعمیر شدہ اس تاریخی عمارت کا مکمل وزٹ بھی کروائیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ 1947 سے ایک غیر مسلموں کی تعمیر کردہ عمارت آج کی سال میں ہے اور یہ کون سا شہر ہے، کون سا علاقہ ہے۔ ساتھ ساتھ آپ ویڈیو دیکھیے گا، ساتھ ساتھ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں، کمنٹ کریں اور ساتھ ساتھ ویڈیو انجوائے کریں۔ السلام علیکم دوستو، میں اورنگزیب بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاپ۔ ابھی میں موجود ہوں بہت ہی تاریخی قدیمی شہر سیلام والی تحصیل ہے، ضلع اس کا سرگودا، اور میرے پیچھے مدرسہ حسینیہ حنفیہ۔ یہ جناب بیسیکلی 1947 سے پہلے ایک گردوارہ تھا اور جو ہی یہاں سے جو سکھ چلے گئے تو یہ عمارت خالی ہو گئی۔ تو جو کرنال سے یہاں پہ ایک دینی خاندان ہجرت کر کے یہاں آیا تھا تو انہوں نے یہاں رہائش رکھنے کی بجائے یا اس کو اجاڑنے کی بجائے یہاں پر اللہ کا نام لینے کے لیے دینی مدرسہ بنا دیا، اور 27 نومبر 1947 کو یعنی فوری پارٹیشن کے دوران ہی یہ مدرسہ بن گیا۔ آج یہاں پر سینکڑوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس چیز سے بہتر ہے کہ اس میں کوئی کس کی بہرتی نہیں ہو رہی، کم از کم یہاں پہ اللہ کا نام ہی لیا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا ہم آپ کو اندر دے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہاں پر اس کی مزید انفارمیشن کیا ہے اور یہ گردوارہ آج کی سال میں 77 ایئرز کے بعد اس کی سچویشن کیا ہے۔ میرا نام ہے پی ایچ جی محمد افضل الحسینی، ناظم اعلیٰ مدرسہ حسینیہ حنفیہ، سیلام والی، سرگودا، پنجاب، پاکستان۔ ضلع کرنال شہر سے نا جی، اچھا، وہ ہجرت کر کے ادھر آئے، انہوں نے آ کے اس کو، یہ بند تھا، اس کے تالے توڑے، اچھا، اس کے اندر وہ مورتیاں شورتیاں پڑی تھیں اٹھا کے ایک جگہ دفنا دی انہوں نے، اور یہاں مدرسہ قائم کر دیا۔ سب سے پہلا مدرسہ یہ بچیوں کا 1947 میں یہاں قائم ہوا، جو آج تک قائم دائم ہے۔ اس میں بچیاں پورے پاکستان سے یہاں سے پڑھ کے گئی اور باہر بھی ہیں، اس وقت جرمن میں، جاپان میں شاگرد ہمارے پڑھ رہے، سعودی عرب میں، جدہ میں، مسقط میں، یہاں سے بچے پڑھ کے، بچیاں پڑھ کے وہاں دنیا بھر میں پڑھا رہی ہیں۔ کرنال بالکل شہر تھا جی، نواب لیاقت علی ہمارا پڑوسی تھا، نواب لیاقت علی جو ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ میرے ابا نے ان کے مقابلے میں جمعیت علماء ہند پہ ٹکٹ پہ الیکشن بھی لڑا تھا قومی کا، تو پھر وہ رو تھا اس وقت مسلم لیگ کا، وہ جیت گئے تھے، ہم ہار گئے تھے، لیکن وہ تعلق اسی طرح کام رہا ضلع کرنال سے، گھر ساتھ ساتھ تھا۔ تو وہ پھر ہجرت کر کے ادھر آ گئے اور یہاں آ کے یہ مدرسہ قائم کر لیا۔ میرے والد مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے صدر شیخ الحدیث تھے، ان کے خاص شاگرد تھے اور خاص دوستوں میں سے بھی تھے، اور طبیہ کالج دہلی سے فارغ تھے، حکیم تھے بہت بڑے۔ اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے جب ادھر آئے نا جی، ہماری 4 بہنیں تھیں، 4 بہنوں میں حافظہ قاریہ تھی، جس میں سے 3 فوت ہو چکی ہیں اور 1 باقی ہے۔ اس کا لاہور شاہدرہ میں مدرسہ ہے، لاہور شاہدرہ میں مدرسہ ہے، اور وہاں بھی بچیوں کی تعلیم تدریس وہ کر رہی ہے۔ ایک بہن ہماری جیل میں تھی، وہ بھی تدریس کا کام کر رہی تھی، فوت ہو گئی ابھی پچھلے 2 ماہ میں۔ اس سے پہلے ہماری ایک ہمشیرہ تھی، اس کا نام تھا، نام تو نہیں بتاؤں گا ہوگا، میری ہمشیرہ تھی، وہ اس مدرسے میں پڑھایا اس نے 30 سال، پھر انہوں نے اپنا بنا لیا، 40 سال اس میں پڑھایا اس نے، کہ 70 سال اس نے قرآن پاک کی خدمت کی۔ پھر بھائی تھے میرے بڑے، اچھا ان کے میری بہنوں کے چاروں کے خامد جو ہے نا حافظ قاری عالم تھے، ماشاءاللہ، یہی تدریس چلتی رہی جناب۔ اور ابھی حال ہی دنوں میں میری ایک بھتیجی جو عالمہ تھی،
एक्सीडेंट में मर गई, अभी एक माह भी नहीं हुआ शायद, वो गाड़ी किसी ने चढ़ा दी। वो यहाँ हदीस पढ़ाया करती थी। हाँ जी, देखो 4 भाई चारों हाफिज कारी, 4 बहनें हाफिज कारी, चारों बहनों ही हाफिज कारी आलिम, ठीक है जी। वालिद भी आलिम हाफिज भी थे, कारी भी थे, और ये तदरीस का काम उन्होंने भी किया सारा। ਅੱਛਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਾਯਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਾਯਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਉਹ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੀ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈਗੀ ਫਤਾਵਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਫਤਵਾ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਤਵੇ ਵਗੈरह ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕੂਲਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਬਸ ਲਾਇਆ ਪੂਰਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹਾਲ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਗੈरह ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਬਣਿਆ ਬਾਈ ਤੇ ਇਹ ਲੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਸ ਸੈਟ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਏਡਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਮ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਦੋ ਗੈਲਰੀ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਵਰ ਬਿਲਰ ਲੱਗਾ ਪੱਖੇ ਉਹ ਝੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਝੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੈਲਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋ ਨਾ ਫਲੋਦਾ ਬਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ हाँ इंशाल्लाह बड़ा अच्छा ਹੋਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਪੱਥਰ ਓਏ ਵਾਹ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੀਜਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੱਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿੰਬਿਆ ਲਿੰਬਿਆ ਠੰਡਾ ਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਠੰਡੇ ਰਿਹਾ ਠੰਡਾ ਸਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ सब दिखिया बना लो मेरा नाम औरंगजेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप अभी हम मौजूद हैं ज़िला सरगोदा की तहसील सिलावाली और वहाँ पर एक बहुत ही कदीमी मदरसा जो कि क़याम पाकिस्तान यानी कि 1947 से ही ये मार्ज वजूद में आया था एक गैर मुस्लिमों की बिल्डिंग थी जो खाली हो चुकी थी बिल्कुल खाली थी इन्होंने इसको आबाद किया कि पहले भी यहाँ रब का नाम लिया जाता था बाद में भी एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ ये जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इस मदरसे के बानी मोहतमिम आला जनाब पीर जी मोहम्मद अफजल अल हुसैनी नाज़िम आला जामिया मदरसा हुसैनिया हनफिया रजिस्टर्ड सिलावाली मेन बाज़ार जो मदनी चौक के पास है तो आज हम इनके पास आए हैं एक तो जो मदरसा 1947 से पहले एक गैर मुस्लिम इबादत गाह थी आज वो मुस्लिम इबादत गाह है थी इबादत गाह इन्होंने जो मेरी नज़र में अच्छा काम किया कि यहाँ पर
रब का नाम लेने का, दीनी तालीम का एक सिलसिला शुरू किया। पीर पंजा जिला शुरू हुआ, कितने पारे हो गए आप? बेटी कहाँ से? कुछ नहीं, महल्ला मुसलमानों का था, अराई फैमिली वहाँ सारी बैठी थी जी। अच्छा तो उन्हीं से ताल्लुक था, वही हमारा जिम्मेदारा था, सब कुछ था। हमारे ताए चाचे जिम्मेदारा करते थे। फिर हमारे अब्बा इधर आ गए, फिर कुछ डस्का में रह गए अच्छा और कुछ संबड़ियाल रोडस में रह गए। अच्छा तो वो सब वहीं आबाद है अब तक। ठीक है। हमारे ख़ानदान में से हाजी चौधरी लियाकत अली जो इलेक्शन लड़ते हैं डस्के से, वो MP रहे हैं। ठीक है। उनका भाई लियाकत वो MP रहा है, वो हमारी बरादरी के रिश्तेदारी में है। जानी नुकसान नहीं हुआ जी, लेकिन उसमें एक बात थी भाई, जो जितने ज़ख्मी लोग होते थे ना जी, हमारा अब्बा उन कैंपों में जाके ना जी, अच्छा हकीम थे ना जी, उन कैंपों में जाके उनका इलाज करते थे फ्री। और लाहौर में जब आ गए स्टेशन पे, वहाँ भी इसी तरह जो मरीज़ थे, बीमार थे, उनको कैंपों में इलाज करते थे उनका फ्री में। फिर उनका खाने का बंदोबस्त भी करते थे, क्योंकि ये अराई फैमिली से जिम्मेदार थे। पीछे से लोग भाई चाचे मामे वो सपोर्ट करते थे ताकि इनको जो लोग आ रहे हैं मुसाफिर, इनको खाना खिलाया जाए, जी खाने का बंदोबस्त करते, दवाई वो तो खुद देते थे सब कुछ। ठीक है। मतलब किस्सा मुख्तसर यूँ कह लें कि आपकी जो फैमिली थी वो खैर व आफियत से इधर जी पाकिस्तान जी पहुंच जी गई। इधर आ गई थी सलाम। ठीक है। क्या आया वो डायरेक्ट आपके बुजुर्ग सिलावली आए या फिर आगे पीछे उनको नारोवाल में, मतलब कि या रूट कौन सा इंडिया से? ये लाहौर आए जी पहले किस कैसे? बॉर्डर के थ्रू? जी, पैदल या ट्रेन? नहीं जी नहीं, वो गड्ढों में रेड़े जिसको बोलते हैं बैलगाड़ी हैं, बैलगाड़ी। उनमें बैठ के वो लाहौर पहुंचे। लाहौर से फिर उनको गाड़ी पूरी यहाँ उतार दी, अराई फैमिली की गाड़ी यहाँ उतरी। और यह अराइयों का मोहल्ला मशहूर है, चौक करनाल मशहूर है, चौक मस्जिद करनाल मशहूर है यहाँ यानी कि सिलावाली में? सिल्लावाली जी। वहाँ से आने के बाद मैं तो यहीं, मेरी पैदाइश तो यहीं की है ना जी। वो वही हाँ जी, तो अब्बा हमारे इस तरह यहाँ पहुँचे जी, फिर ये काम शुरू कर दिया तदरीस का। अच्छा पीर साहब थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि जब आपकी फैमिली आई, उस फैमिली में कौन कौन था आपके जो ब्लड रिलेटिव्स है, यानी जैसे दादा के अलावा? मेरे दादा नहीं थे, दादा वहीं फौत हो गए थे जी। मेरे फैमिली में मेरे 7 चाचा थे जी, और फुप्पी हमारी नहीं थी कोई। 7 चाचा हैं जी, और जो दूसरे दादे की औलाद थी वो सारी यहाँ आई। उनमें कोई पटवारी भी थे, और सारे हाजी नमाजी परहेजी लोग थे। यहाँ के मस्जिद भी बनाई करनाल वाली उन्होंने, तो उसी में नमाज अदा करते थे। शहर में मस्जिद एक ही थी, वो अड्डे पे दूर थी। यहाँ महल्ले में मस्जिद बनाई, उसी में फिर नमाजें शुरू कर दी। और हमारे ख़ानदान के जितने लोग थे सब मुतशर्रा थे, दाढ़ियों वाले थे, हाफिज़ कारी आलिम थे। हमारी बच्चियाँ बच्चे सब हाफिज़ आलिम हैं, यहाँ पढ़ाया भी है। अब दूसरे शहरों में उनकी शागिर्दी हैं, पढ़ा भी रही हैं। मुल्क के कोने कोने में, मुल्क नहीं दुनिया के कोने में कहूँगा मैं आपको। तो आगे गड्ढों में, आगे लाहौर, जी लाहौर। लाहौर से फिर आगे सिलावाली का सफर कैसे हुआ? रेलगाड़ी में, लाहौर से रेलगाड़ी में ना जी। तो पता था कि हमने सिलावाली जाना है या? उन्होंने कहा बस तुम इनको सिल्लावाली भेज दो। मतलब कोई ये शहर खाली पड़ा था, प्लान नहीं था उन्होंने कर रखा कि यार हम नहीं हमने नहीं किया था, वो प्लान गवर्नमेंट का था। भाई इस गाड़ी को सिल्लावाली उतार दो, इतने डब्बों को, इतनों को शानीडर उतार दो, शाहजहाँ उतार दो, जंग उतार दो। पूरी एक रेलगाड़ी थी, उसके ज़रिए ये यहाँ उतर गए। ठीक है। जहाँ की तशकील हुई, जैसे तबलीगी जमात तशकील तश्कील कहती है। भाई इस खानदान ने यहाँ उतरना है। आके यहाँ मकान खाली पड़े थे, आप अपने क्लेम दिए, वो अपने नाम कराए, सही। तो उसी में बैठे। यानी कि जब आप पहुंच गए तो पता नहीं था कि घर कौन सा लेना है, नहीं कोई नहीं पता था, दौड़ने लग गए फिर? बस वो स्टेशन पे पड़े रहे। स्टेशन यहाँ 1907 का बना हुआ है, जी। तो रेलवे स्टेशन पे पड़े रहे। फिर वहाँ से जो बुजुर्ग थे वो निकले, तहसीलदार था वो आया, उसने सबको घर दिए और मैं अपने क्लेम के कागज़ दो, हम तुम्हारे नाम कर। खाना पीना मतलब खाना पीना तो बस जो लोगों ने हेल्प की? नहीं लोकल नहीं कर दिए, यहाँ हिंदू सिख थे सारे, अच्छा। लोकलों ने की। जो यहाँ अब बाद में मुसलमानों में ना जी, हाँ, तो वो सारे हिंदू थे, कोई सिख था, सही। उन्होंने जनाब कुछ नहीं दिया किसी को। अच्छा। जो महाजरीन थे इनके पास दाने भी थे, कुछ लेके आए थे, कुछ यहाँ से लोगों ने फिर जो मुसलमान लोग थे उन्होंने इमदाद की इनकी, उसी से वो आटा पिसवाया, खाया पिया। घर घर में चक्की थी अपनी, जी। वो मशीन नहीं थी यहाँ, अपने चक्के हाथ से पीस के वो रोटी खाया करते। वालिद, मेरे वालिद के 5-6 भाई यहाँ रहे हैं, तो उनके पास क्लेम नहीं था, सही। वो कागज़ के मिसप्लेस हो जाते आगे हैं। पीछे हो गए, वो मिल नहीं सका उनको। हमें एक मकान मिला, अब तक वही एक मकान है, पुराना वैसे वो? पुराना है।
اس میں بھی ہم 4 بھائی رہتے تھے, 2 فوت ہو گئے, ٹھیک ہے. اور اب 2 بیویاں تھی وہ بھی فوت ہوگی بھائیوں کی, ان کے بچے اس میں رہ گئے. اچھا. وہ تو پرانے مکان. اچھا, جب آپ یعنی آپ سے ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ سے مراد آپ کے بزرگ ہی ہیں, جب آپ سلا والی اسٹیشن آ گئے اس کے بعد یہ جو جہاں بیٹھے ہیں, جہاں بھی قرآن و تدریس کا جو ہے نا اتنا فریضہ انجام دے رہے ہیں, یہاں کون آیا, کیسے خیال آیا کہ یہاں پہ مدرسہ بنایا جائے, یا اس کو ہم جو ہے نا وہ اپنا ہم اس میں جو ہے نا اس کو اندر جائیں؟ ہمارے جتنے حفاظ تھے نا یہ خاندان کے, انہوں نے کہا بھائی ہم تو پیچھے بھی قرآن پڑھایا کرتے تھے, تو یہاں قرآن کیسے پڑھائیں. وہ پھر مشورہ کیا تو انہوں نے جناب یہ بند پڑا تھا, اس کا تالا توڑ کے اندر گھس گئے, اچھا. اس کو پاک صاف کیا, مورتیاں چھوٹیاں ان کی سائڈ پہ لگائی گئی. مورتیاں تھیں, یہ مورتیاں پکا تھیں, کنفرم. ہاں 3-4 مورتیاں تھیں حال میں, اچھا جی. وہ اتار کے ایک سائڈ پہ لگائی, اور اس کو پاک کر کے صفائی کر کے نمازیں بھی یہاں پڑھتے تھے, اچھا. نمازیں بھی یہیں پڑھتے تھے, اور جناب بچوں کو بھی یہیں پڑھایا کرتے تھے. اور استانیہ جو ہماری بچیاں تھیں اس وقت کی استانیہ, وہ پیچھے سے آئی تھی, حافظہ کاریاں تھیں سر, جی انہوں نے تدریس کا کام بچیوں کو شروع کر دیا. جی. پھر شہر کی مہاجرین کی بچیاں یہاں کے پڑھنے لگی. اب تو یہ پورا پنجاب یہاں پڑھ کے گیا, پورا پاکستان پڑھ کے گیا. آپ جس شہر کا نام لو میں شاگرد کا نام بتا سکتا ہوں, کہاں نہیں ہے. اچھا, جب مدرسے میں بزرگ آئے جی تو اس کا ماحول, ایک تو آپ نے بتا دیا کہ یہاں مورتیاں تھیں کیونکہ جو بھی اس کا اس وقت اس سے پہلے, لیکن یہاں کوئی ایسی چیز مطلب کنواں یا کوئی ایسی چیز تھی؟ جی کنواں تھا, ہے اب بھی ابھی بنا کیا بند ہے, وہ ہے کنواں یہاں, نہیں, لیکن اوپر بند کر دیا بند پکا. کر دیا, بند کر دیا, ختم, مطلب ضرورت وقت کے ساتھ اس کی ختم. کیونکہ وہ ضرورت ختم ہو گئی جی, کیونکہ موٹریں آ گئی, بجلی آ گئی, وہ کام چل پڑا. ابھی جو اس کا نقشہ ہے, جی جی, مطلب وہی نقشہ چل یہ رہا فی ہے الحال تو وہی نقشہ چل رہا ہے جی. یہ ایک برآمدہ میں نے بنایا تھا, اوپر بچیاں زیادہ تھیں, اچھا. وہ بڑھا دیا ان کو برآمدہ, تاکہ اوپر کھلی فضا میں رہیں وہ. صحیح. آپ جیسے کیسے بھی سیٹل ہو گئے یا ہونا شروع کر دیا, مدرسہ بن گیا ایک گردوارہ میں یا دھرم شالہ میں, جو بھی اس کو مطلب ہے. یہ گردوارہ بولتے ہیں. اچھا, گردوارہ بولتے ہیں, لیکن بیسیکلی چلے اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھرم شالہ تھا, ان کا جو ریسٹ ہاؤس ہے. جی جی, جیسے کہ اچھا, اب اس کے بعد یہاں پر ہندو یا سکھ کمیونٹی, خواہ وہ انڈیا سے یا انڈین ہے لیکن وہ کینیڈا امریکہ سے, کبھی آئے؟ کوئی ڈیلیگیشن جی آیا. جی میں بتاتا ہوں. کینیڈا سے آئے تھے جی اچھا. میاں بیوی, ٹھیک ہے. انہوں نے بتایا بھی ہمارے گھر یہاں تھے 3 بلاک میں, اچھا. اور یہاں بیٹھ کے ہم عبادت کیا کرتے تھے اور پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہم نے ان کو ڈیل بھی کیا, اور ان کو کھانا بھی کھلایا, چائے بھی, اپنے اخلاقیات کی وجہ سے بزرگ تھے وہ؟ کھلایا. ڈاکٹر تھے کینیڈا میں. نہیں, میرا مطلب کہ ایج تک. ایج وہ زیادہ تھی ان کی, ٹھیک ہے, وہ پرانے. پرانے تھے, تو تبھی تو اس نے پہچان ہاں، لیا بھائی یہ جگہ تھی ہماری بیٹھنے کی. اور وہ آئے سیدھے, گئے الٹے واپس. ادب. ادب احترام ہے نا جی, واپس الٹا گئے ہیں. آئے سیدھا, ٹھیک ہے. لیکن اس کی پیٹ نہیں کی اس ادارے کو, واپس بیک گئے ہیں, اور پیسے بھی دے گئے مجھے, کہ یہ لنگر میں ڈال دیں. لنگر وہ میں میں نے لے لیے. ہاں, ساری بات ہے, وہ تو سب جب انہوں نے ادھر آ کے ماحول دیکھا, بچے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں, مطلب وہ پاک کلام پڑھ رہے ہیں, تو ان کا کیا ری ایکشن تھا اس ان چیز کا ری ایکشن بہت اچھا تھا, لیکن میں نے ان سے سوال کیا تھا, اب آپ نے ہماری مسجدوں میں وہاں گھوڑے باندھ رکھے ہیں, گدے باندھ رکھے ہیں. اس نے کہا جی وہ نیچ قومیں جو ہے نا یہ کام کرتی ہیں, ہم نہیں کرتے. صحیح. وہ نیچ قومیں جو ہے نا سکھوں کی کمی نا, وہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. ہم احترام کرتے ہیں مسجد کا بھی, مدرسے کا بھی. اور آپ نے بڑا اچھا کیا, یہ قرآن اللہ کا اور اس کے رسول کا قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور بڑے خوش ہو کے گئے. ٹھیک. اس کے بعد بھی ایک قافلہ آیا پھر, اچھا. وہ تھا 8 آدمی میں مشتمل تھا, وہ بھی کینیڈا سے آیا. انہوں نے بھی ہمیں شابش بھی دی, پیسے بھی دیے, تو یہ لنگر میں ڈال دیں. میں کہ ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ, کوئی بات نہیں. ان کو ہم نے کھانا بھی کھلایا, چائے بھی پلائی. اور پھر ایک جوڑا آیا, وہ رات بھی یہیں رہا. اچھا. اسی جگہ اسی جگہ پہ, کیونکہ یہ ہمیں بڑا سکون مل رہا ہے. دیکھو ہماری عبادت نہیں رہی, آپ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ہم بھی اللہ کی کرتے ہیں. آپ اپنا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ. باقی ہم نہیں روکتے, آپ رہیں ایسا ہیں, کھائیں. اور لنگر ہی کھایا انہوں نے, کیونکہ لنگر کھانا جو پکا. ہاں جی. اور بڑے خوش ہوئے کہ بہت اچھا کھانا پکایا ہوا آپ نے. میں نے کہا یہ جو بچے اپنے ماں باپ چھوڑ کے میرے پاس آئے ہوئے نا, یہ بچے بچیاں, یہ میرے ہیں یہاں. میرے بالکل. جو میرا بچہ گھر کھانا کھائے گا نا, اس سے اچھا کھانا میں ان کو یہاں دیتا ہوں. کیا بات دیتا تو اللہ ہے, وسیلہ اللہ. بس وسیلہ ہے, اللہ نے بنا رکھا ہے. یہ پھر ہیں بچے سارے, کھانا اچھا دوں گا ان کو. ایک تو گھر تھے نا, ایک مذہبی بات, خواہ مندر ہے یا گردوارہ ہے یا دھرم شالہ ہے,
کبھی آپ کو کسی نے کہا کہ یار اس کا کرایہ دیں یا اس کو خالی کر دیں؟ کبھی زندگی میں؟ بچوں دور تک ہم اس کا کرایہ دیتے رہے جی، بل آتا تھا باقاعدہ، جیسے بجلی کا بل آتا نا جی، اس طرح کا بل آتا تھا، وہ نیشنل بینک میں جمع کرا رہا، بلڈنگ کا بل؟ بلڈنگ کا بل۔ اس کے بعد جب ضیاء الحق آ گیا، ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام مدرسے جس کے مسلک میں تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان کو وقف کر دیے، اور وقف کر دیے اور اس کا کرایہ بند ہو گیا۔ واہ، اس میں یہ ہوا بھائی سارے مدرسے اب اپنے نام ہوں گے، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، شاید آپ کی اس کے حساب سے وہ میری کوئی سن لے۔ اس میں بھائی جب چٹھی آئی نا جی گورنمنٹ کی، آرڈیننس میرے پاس ہے، وہ آرڈیننس مرکز پہ گیا، وفاقی حکومت پہ، وہ جو وزیر ہوتا ہے نا جی وفاقی مذہبی امور کا، وہ اوقاف کا بھی وزیر ہوتا ہے، اس نے وہ چٹھی بھجوا دی جناب مسلم اوقاف کو، بھائی ہم نے یہ چٹھی بھیج دی آپ کے پاس، یہ جاؤ ان کے نام کرا دو، یہ جاؤ ان کے نام وقف کر دو، ادارے کے نام۔ اب وہ چٹھی آئی بیس مسلم اوقاف پہ، مسلم اوقاف نے، اب دیکھ لو 40 سال ہو گئے میرا خیال 80 کو، اس نے ہماری آج تک بات نہیں سنی مسلم اوقاف پہ۔ پھر میں نے کیس کر دیا، سول سوٹ کر دیا ان کو، میں نے کہا بھائی یہ وہ ڈگری میرے حق میں کر دی سینئر سول جج نے ادارے کے حق پہ، بھائی یہ وقف ہے ادارے کا نام اتنا رقبہ، اور جاؤ ان کا نام کراؤ۔ وہ پھر میں نے ڈی سی کو دیا، ڈی سی نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، یہ وفاقی ادارے کا کام ہے، آپ محکمے سے رجوع کرو۔ محکمے والے باتیں سنتے، رشوت کا دور ہے، میرے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے دوں؟ ہم تو طرح سے ہے بھائی وہ ہمارے نام فرض مل جائے، ہم اس کو گرا کے بنائیں۔ پھر ابھی کس کے نام ہے لیگل؟ لیگل تو وہاں غیر مسلم کے نام ہے، اچھا جو ایز اٹ از ہے، ہاں جی، لیکن ہم سے کوئی کرایہ وصول نہیں کرتا، نہ کبھی کو آیا ہے؟ نہ کوئی آیا۔ آپ کے انڈر بھی چل رہا ہے؟ وہی نہیں جو جی نہیں، انڈر نہیں ہے، نہ نہ نہ، ہمارے انڈر یہ جی، اور ہمیں جناب ڈگری بھی میرے پاس ہے، وہ ضیاء الحق کے دور میں ہو گیا نا، سب کو سب مدرسے مدرسے ہو گئے تھے، یہ صحیح کہہ میرا رہے ایک رہ رہا ہے، ہمارے دوستوں کے جتنے مدرسے باہر ہیں نا، یہاں نہیں ہے کوئی اور، باہر سرگودا میں اہل تشریف ہے 11 اس میں ایک بلاک میں، اور نام ہے ان کے ماشاءاللہ، پرانے انہوں نے گرا دیے کہ ابھی چاہ رہے یہ ہیں؟ اسی طرح ہے، لیکن ان کے نام ہے؟ ان کے نام ٹھیک۔ ایک اور ہمارا مدرسہ مدینہ العلوم ہے، وہ بھی ہمارا ابا کے دوست ہے، پٹھا منڈی روڈ پہ، وہ بھی ان کے نام ہے، اسی طرح کھڑا ہے۔ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی وجہ سے شاخ ہے؟ شاہ کہہ سکتے، میرا ابا اس کی شورا کے ممبر تھے، مدرسہ مدینہ العلوم سرگودا پٹھا منڈی روڈ پہ مدرسہ ہے جی، وہ اوقاف کی بلڈنگ میں قائم ہے۔ وہ بھی انڈیا سے آئے تھے، مولانا قاری جلیل الرحمان صاحب صدیقی، جنہوں نے گول چوک کی مسجد بنائی سرگودا میں، تو وہ اپنے وہ ان کی قبضے میں تھی، اور ہمارے ابا کو ان کا شورا کا ممبر انہوں نے رکھا، تو زیادہ مشورے ہوتے تھے نا، وہ ادھر کے ممبر تھے، ہم ادھر کے ان کے ممبر تھے۔ جتنے مدارس ہیں نا جی، اب شلنا والے میں جتنی مدارس ہیں تقریباً 15-20 کے قریب ہیں، میں ان کا صدر ہوں یہاں، اچھا ہاں، وہ بھی دیکھو ہوتا ہے وہ میں نا اس کا صدر ایسوسیشن، ہوں، اور شلنا والے میں جو امن کمیٹی ہے نا جی، اس کے بھی میں چیئرمین ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مذہبی جتنی لڑائی میں یہاں نہیں ہونے دیتا، شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث مرزائی، وہ میں ان کو لڑنے نہیں دیتا۔ بالکل اچھی بات، اسلام بھی یہی ہے۔ اسی ہفتے میں نے مرزائیوں کی صلح کرائی ہے، آپس میں لڑ پڑے، واہ، اب بھی ایک اور مذہبی لڑائی چک منگلا ہے، مرزائیوں کا پنڈ ہے، وہاں آپس میں لڑائی بن گئی، وہ بھی میں نے جا کے تصفیہ کرا دیا ان کو بٹھا کے، افسران کو ساتھ لے کے۔ اور میں یہاں مسالتی کمیٹی کا بھی چیئرمین ہوں، سلہ والی میں جو صلاح صفائی افسر فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ میرے پاس بھیج دیتے ہیں۔ مطلب اگر عاشورہ آ رہا ہے یا 12 ربیع الاول آ رہا ہے یا کسی کا مذہبی تہوار ہے، اس سے پہلے امن کا رکھنا، اس میں میں پیش ہوں۔ ہاں یہ میں بتا رہا ہوں، عدالتوں میں جو کیس ہے نا جی، یہاں بھائی کے ہیں، ماں بیٹی کے ہیں، طلاق کے ہیں، وہ میرے پاس گورنمنٹ بھیج دیتی ہے، میں ان کی تصفیہ اگر ہو سکتا تو۔ مصالحت کرا دیتا ہوں، مصالحت کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں، اور اس وقت میں جمیعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا ضلع کا سرپرست اعلیٰ ہوں، بات ماشاء اللہ، اور سلہ والی میں بھی سرپرست اعلیٰ ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور میں نے یہاں کبھی آج تک دیوبندی بریلوی اہل حدیث دیوبندی بریلوی لڑائی نہیں ہونے دی، نہ شیعہ سنی لڑائی ہونے دی ہے۔ اہل تشیع کا جلوس میری قیادت میں جاتا سارا، میں لے کے جاتا ہوں، واہ جی واہ، تاکہ کوئی آدمی محبت کی لڑے، ہاں محبت کے لیے، کچھ شرارت ہاں نہیں جی۔ کرنا۔ اور یہ میرے سے تمام مسئلے کے لوگ جتنے یہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب خوش ہیں، واہ جی واہ، میں لڑائی نہیں کرنے دیتا کسی سے۔ بھائی قرآن کا فیصلہ، اگر ہمارا کوئی آدمی اڑی کرے گا، یہ سپاہ صحابہ کا ہے، ان کو میں ڈانٹ دیتا ہوں، خبردار یہ ایسی بات نہیں کر رہی۔ کیا بتاؤں، مختلف واقعات ہیں، حالات ہیں شہر کے، یہ تو کسی افسر سے آپ کرنا نا۔ اب مجھے ڈپٹی صاحب کل اے سی صاحب نہیں آئے ہیں یہاں، انہوں نے میٹنگ بلائی، کل 3:30 بجے میٹنگ ہوئی وہاں اے سی صاحب کے ساتھ،
تو ڈپٹی صاحب نے انہوں نے کہا بھائی ایم ہو رہا ہے جتنے مرضی فٹ کر لو واہ جی میرے دائیں کا رولا ہے تو انہوں نے لے جاؤ یہاں کا رولا ہے انہوں نے لے جاؤ چوکوں میں چلے جاؤ قتل کا مسئلہ ہے یہ حل کر دیں گے جا کے یہ ان کا احترام کرتے ہیں ہمارا احترام بڑا ہے اس قرآن کی برکت سے کیا بات ہے قرآن کی برکت سے اور ایک ورثے میں ہمیں ایک چیز ملی ہے بھائی مہمان عزت نوازی والا خاندان مہمان نوازی کیا بات ہے ہمارے پاس جو آدمی آئے گا نہیں ہم اسے خالی نہیں جانے دیتے نہیں وہ نظر آ گیا جو وقت ہے کھانے کا ہے چائے کا ہے پینے کا ہے سونے کا اس کے مطابق اس کی خدمت کرنی کوئی ہو امیر ہو غریب ہو کچھ ہو تو وہ یہاں میں ان کو خدمت کے بغیر نہیں بھیجتا اس میں اس وقت مدرسے میں نے 100 بچی ہاسٹل میں موجود ہے باہر کی دوسرے شہروں کی جو مطلب رات کو نہیں جا سکتی گھر نہیں جی وہ دور کے گاؤں دور کے دور کیا ان کو ہم یہاں رکھتے ہیں بچیاں صبح 3:30 بجے 4 بجے شہر کی آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ شام کو جاتی ہیں واپس تو اس لیے ہم ان کو یہاں جو کھانا پینا وہ بھی دے دیتے ہیں بعض کا کھانا گھر سے آ جاتا ہے مدرسے کے نہیں پسند کرتے بعض لوگ امیر لوگ ہیں وہ نہیں کھاتے مدرسے کا وہ باہر سے اپنے گھروں سے کھانا بھیج لے دیتے آئے ہیں۔ بالکل ہاں، لے اچھا بچوں کی تعداد نہیں آپ بچوں کی تعداد تقریباً 100 تو ہے تقریباً باہر کے بچوں کی اور یہ سے کہتے ہیں 24 گھنٹے یہاں پہ رہتے ہیں ہاسٹل کے بچے ہاسٹل ہاسٹل کے بچے اتنے ہیں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ 100 بچے ہیں ٹھیک ہے ان کو صبح کا کھانا دوپہر کا کھانا شام کا کھانا میرے دینی تعلیم کے علاوہ پرائمری تک دنیاوی ٹیم بھی جی پرائمری تک اچھا آپ کے جو والد صاحب تھے جی جی جو پاکستان جب بنا تھا تو آف کورس وہ ادھر سے آئے تھے جی جی ان کی شادی ادھر ہو چکی تھی یا ادھر آ گئی تھی شادی وہیں ہوئی تھی بچے تھے 2 بچیاں ساتھ آئی تھی اچھا تو جب یہاں پھر مدرسے میں انہوں نے بھی پڑھانا شروع بلکہ انہوں نے کیا دادا تو تھے نہیں نہیں دادا تو فوت ہو گئے والد صاحب نے یہاں جی، بنیاد والد رکھی صاحب نے والد صاحب عالم بھی تھے اچھا اور طبیہ کالج سے فارغ بھی تھے حکمت کی دکان بھی بنائی تھی شہر میں انہوں نے اور مریض سے پوچھ کے نسخہ لکھتے تھے پیسوں میں لکھوں ٹکوں میں لکھوں انوں میں لکھوں دونی میں لکھوں چونی میں لکھوں اس حساب سے اس کی پسلی دے کے وہ نسخہ لکھتے تھے تو ادھر کوئی تھا دعا خانہ آپ کا کرنال میں وہاں بھی تھا یہاں بھی تھا تو جب کرنال میں تھے تو ہندو سکھ مسلم کوئی بھی ہے جو مریض آ گیا وہ مریض ہے مریض ہے دوائی دیتے ہیں سب مطلب یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو حضرت مولانا حافظ حکیم شریف الدین جی کرنالوی جی جی یہ پیچھے ابھی میری یہ کرنال بھی اسی لیے رہتے ہیں ہم کرنال کے کرنال کے نشانی کے طور پر یہ ایک نام تھا جن کو لوگ ادھر بھی جانتے تھے ادھر بھی جانتے ہیں اب بھی دنیا میں جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بڑا کہیں- نام ہے ہم پاکستان میں کہیں جائیں نا جی ہم جب اپنے ابا کا نام بتاتے ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ہمیں بٹھاتے ہیں کراچی سے لے کے پشاور تک میں کسی شہر میں چلے جاؤں نا جی ایک اپنا تعارف ہے ایک جب میں کہوں گا نہیں میں فلانے کا بیٹا ہوں تو وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے بٹھاتے ہیں کیا بات کیونکہ ہر جگہ کے بچے پہ یہاں سے پڑھ کے گئے عالم بنے ہیں فاضل بنے ہیں ڈاکٹر بنے ہیں اب بھی ایک بچہ حافظ جنید ہے یا شہر کا اس نے حفظ کیا اب کارڈیالوجی میں ڈاکٹر ہے فیصلہ اچھا حافظ بننے کے بعد ایک اور حافظ قمر ارشاد صاحب ہے وہ قصور میں ان کا فاطمہ ہاسپٹل ہے ریٹائر ہوئے گورنمنٹ سے اپنا بنا لیا جی جی تو وہ یہاں انہوں نے حفظ کیا اور بھی بہت سارے ایسے مثالیں ہیں ایک بچہ بھی جرمن گیا پڑھنے کے لیے حافظ ہے ماشاء اللہ کیوں جی تدیم صاحب کا بچہ یہ شہر کا ہے وہ جرمن چلا گیا پڑھنے کے لیے یار وہ حالات ٹھیک تھے یہاں کچھ خراب ہے لوگ بے دین تھے یہ جتنے ہمارے پنجابی لوگ تھے نا جی ادھر یہاں وہ تعاون نہیں کرتے تھے یعنی کہ پارٹیشن کے بعد الٹا ان کو بٹے مار رہے ہیں کہیں سے گزرنا یہ کون آ گئے یہاں دین پڑھانے والا تو پھر ان کو آہستہ آہستہ تبلیغ کی جناب وہ مسلمان ہو گئے سب پھر سارا شہری مسلمان ہو گیا لوکل جو پنجابی تھے نا مہاجر تو مسلمان تھے ہی یہ لوکل ہمارے مسلمان نہیں تھے کوئی سکھ تھا کوئی ہندو تھا جو رہ گئے تھے جو رہ گئے یہاں مقامی جی پہلے سے جو پہلے سے یہاں رہ رہے تھے نا یہ زمیندار تھے بڑے بڑے وہ مسلمان نہیں تھے یہ جب مسلمان آئے ہیں ہجرت کر کے ان کے ہاتھ پہ پھر وہ ان کی باتیں سن کے وہ مسلمان ہوئے اچھا تو کبھی چکر لگا ابا کا نہیں ہمارا ابا تو نہیں کیا جی انڈیا میں نہیں ہمارے رشتے دار گئے ہیں جی ایک دو گھر دیکھ کے ہیں اور اپنا گھر تھا اچھا گھر پکا اسی طرح کھڑا ہے اچھا جی 4 منزلہ ہے وہ کہتے ہیں اسی طرح کھڑا ہے ہم دیکھ کے آئے بلکہ میرے پاس منشی تھے کہ ہاں فوت ہو گئے انہیں وہ وہاں پڑھتے رہے ہمارے ابا کے پاس اس نے یہاں بیٹھے بیٹھے نقشہ بنا دیا مسجد کا بھی گھر کا بھی یہ فلانا بازار ہے یہ فلانا بازار ہے یہ فلانا بازار ہے ہماری خواہش ہے مکہ مدینہ دیکھتے رہے بس واہ ماشاء اس کا کیا تھا تو چھوڑا ہے اللہ بس وہ ماضی کا حصہ ہو گیا
آج کا جو والدین ہے وہ بہت پریشان ہے کہ سب بچے ان کے کہنے میں نہیں ہیں. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان پیرنٹس کو, وہ کیسی تربیت کریں, کیا مطلب نسخہ ان کو دیں گے آپ, دیکھو جی کیا نصیحت تربیت یہ ہے جی, ایک تو ماں کی گود تربیت ہے. سب سے بڑی. جب تک ماں تربیت نہیں کرے گی بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی. دوسری بات آ گئی جناب, اب اس وقت میں اپنی سلم والی کی بات ہے تو ملک کی بات ہے, کیونکہ میرا تھانہ کچہری سے زیادہ رہتا ہے. میں مثالتی کمیٹی کے بالکل چیئر, ایسے ہی. مجھے بلا کے وہ کیس دے دیتے ہیں, یہ سنو جی, یہ سنو جی, یہ سنو جی. پچھلے ماہ میں تقریباً 20 پرچے بد اخلاقی کے ہو گئے ہیں شہر میں. اوہ ہوئے ہوئے ہوئے. اور ایک 4 سالہ بچی سے زنا کر لیا کسی نے. ایک نے جناب 40 سال کا بندہ, 25 سال کا لڑکا, 25 سال والے نے 40 سال والے سے بدفعلی کر لی. اور یہ کیس اس طرح نا 20 آئے ہیں پچھلے مہینے, اور اب 5 ہو چکے ہیں اس مہینے میں. اب تاریخ کیا 12-13, 5 کیس تھانے میں درج ہو چکے ہیں. یہ جو تربیت ہے نا جی, یہ دین سے آئے گی. جب تک وہ مسجد میں نہیں جائیں گے, مدرسے میں نہیں جائیں گے, یہ تربیت نہیں ہو سکتی ان کی. یہ کام خراب ہے. یہ صرف یہ جب سے یہ آ گیا نا یہ آپ کا موبائل, اس پہ گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں بچے, پھر وہی حرکتیں کرتے ہیں, بچوں کو اغوا کرتے ہیں, لے جاتے ہیں, جنا کیا چھوڑ دیا, کسی کو مار دیا. یہاں کئی بچے قتل بھی ہوئے ہوتا ہے اس شہر میں, اسے بدفعلی کی اور بوری میں ڈال کے سیم میں پھینک دیا. یہ بھی واقعہ یہاں ہوا 1-2 دفعہ. تو اس پہ ہم تو لوگوں کو محنت کرتے ہیں, ترلا کرتے ہیں, ماں باپ کو سمجھاتے ہیں. اب بھی سمجھایا بلا کے, جب یہ وقوع 1-2 ہوا نا جسلم والی میں, یہ بھی ابھی کیس تھانے میں ہی پڑا. وہ میں نے ان کو کہا بھائی ان کے تمام مدرسے کو میں گیا, میں نے کہا لڑکوں کو بلاؤ, ان کی تربیت دی, ترغیب دی ان کو, بھائی باہر نہیں جانا. یہ میرے پاس جتنے طلباء ہیں ان کے ماں باپ کو بلایا, بھائی اپنے بچوں کو رکھو, گیٹ سے باہر بلا وجہ نہیں جانا. جانا تو ایک بچے کو ساتھ لے کے جو چیز لینی ہے, کوئی باہر نہیں جانا کسی نے, تاکہ باہر تو درندے پھر رہے ہیں یہاں. نام تو ہم کلمے کے نام پہ بنایا نا, کلمے کے نام پہ لے, کتنی دنیا ذبح ہو گئی ہے, کتنی بچی ہماری سکھوں گھر میں ہیں پتہ. تو یہ جو انہوں نے یہ بہن بچوں کو کہہ رہا ہوں بھائی باہر نہ نکلے, باہر نہ نکلے, بلا وجہ باہر نہ جائیں. کوئی کام ہو چلو بندہ ایک ساتھ لے کے چلا جاتا ہے, لیکن بلا وجہ جائے گا جی درندہ پکڑ لے گا بچے کو اور ذبح کر دے گا. والدین کی بچوں پہ پوری گرفت ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے نہیں ہے بچہ میرا کدھر ہے اس وقت. نہیں جی. دیکھو سکول میں تو بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں بچے, بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی. مدرسے بھی نہیں چھوڑنے آئیں گے, وہ کہتے ہیں جاؤ بھائی مدرسے قاعدہ اٹھا, نہ اس کے منہ دھوئیں گے, نہ قاعدہ دیں گے, نہ سرما ڈال دیں گے, جوتی نہ ٹوٹی بال پا کٹوائیں گے اور ان کو بھیج دیں گے, جاؤ بھائی مدرسے. ہم تو کوشش کرتے ہیں بھائی صفائی رکھیں.